برابر بھی مورخ نہیں تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے صحابہ کرام کو کیسا پرکھا جائے گا؟ صحابہ کو پرکھیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے، صحابہ کو پرکھیں محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ صحابہ کو پرکھو ان سے جو صحابہ سے بڑے تھے، صحابہ سے بڑے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالق کائنات کے فیصلوں سے پرکھو۔ اب یہ خالق کائنات کے فیصلے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں۔ دھیان کرنا، غور سے سننا۔ اشداء علی الکفار، وہ بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں، دبنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں، لیٹ جانے والے نہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت۔ ایک مثال پیش کر کے تو پھر آگے چلتا ہوں، اگلا ٹکڑا جو بیان کرتا ہوں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے گورنر بنے، ابھی پوری مملکت اسلامیہ کے امیر المومنین نہیں تھے، ایک صوبے کے گورنر تھے۔ دھیان سے، توجہ سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اور آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے یہ کہاں لکھا ہے، تو میں اس علماء امت کی معتبر تاریخ جو میرے پاس موجود ہے اور نشان زد ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ روم کے بادشاہ نے سیدنا معاویہ کو خط لکھا کہ تمہارا ساتھی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی فوج بھیجوں تمہاری مدد کے لیے، میری فوج کو ساتھ لے کر تم علی کا مقابلہ کرو، تم قابل قدر انسان ہو، تمہاری قدر انہوں نے نہیں پہچانی، تو تم چاہو تو میں فوج کی کمک بھیج سکتا ہوں۔ یہ کیوں پیشکش کی؟ اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت کا نصف سے زیادہ حصہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی محسوس کر رہے تھے، ان کی شان اسی طرح مسلم تھی، بیعت کیوں نہیں کی؟ ان سب کا مطالبہ تھا کہ پہلے عثمان کا قصاص لے لیا جائے ان دشمنوں سے، اور بعد میں خلافت کا مسئلہ حل کر لیا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس معاملے میں اپنے آپ کو مجبور و معذور پاتے ہیں تو پھر ہمارے حوالے کریں۔ لیکن کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت، نصف کے لگ بھگ، جیسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، باوجود ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے لائق ہیں، لیکن اس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک ایک سچے برحق خلیفہ کے ناحق قتل کا انتقام نہ لے لیا جائے۔ اور ان میں حضرت معاویہ بھی تھے، کیونکہ حضرت عثمان حضرت معاویہ کے چچزاد بھائی تھے، یہ ولی اقرب تھے، ان کو حق تھا کہ دشمن سے انتقام لیا جائے، قصاص لیا جائے۔
اس کی خبر جب دشمن کو پہنچی، رومیوں کو پہنچی، عیسائیوں کو پہنچی، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اختلاف سے فائدہ اٹھانے کا موقع، فائدہ اٹھایا جائے، معاویہ کو پیشکش کی جائے کہ ہم فوج بھیجتے ہیں، تم ہماری فوج کے ساتھ علی کا مقابلہ کرو۔ حضرت معاویہ کو جب یہ پتہ چلا، ہم سمجھا کہ اچھا اب ہمارے جو اختلاف حقیقی نہیں ہیں، عارضی قسم کے ہیں، ان سے دشمن کو بھی امیدیں پیدا ہو چلی ہیں۔ اب اس خط کا جواب لکھا حضرت معاویہ نے، یہ جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی معتبر کتاب البدایہ والنہایہ کے 8ویں جلد میں لکھا ہے، موجود ہے، تقریباً 600-700 سال سے وہ کتاب دنیا میں ہے اور ہر لائبریری کے اندر صاحب علم کے پاس موجود ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا لئن لم تنتہ یا لعین، جواب جو لکھتے ہیں بحضور فیض گنجور یہ نہیں، جو اس زمانے کے نام نہاد مسلمان حکمرانوں کا طریقہ ہے۔ سیدنا معاویہ ایک غیرت مند مسلمان گورنر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ غیرت مند مسلمان گورنر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے اور پوری امت مسلمہ کے ماموں تھے۔ انہوں نے جواب لکھا قیصر روم کو، لئن لم تنتہ اے لانتی، اے رومی کتے لانتی، تو اپنی خبیث حرکت سے باز نہ آیا، تو مجھے پیشکش کرتا ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے فوج بھیج رہا ہوں، تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، علی میرا بھائی ہے، ہم اپنے معاملات کو سنوار لیں گے، تمہیں کیسے ہمت پیدا ہوئی کہ میں تمہاری فوج کو لے کر حضرت علی کے خلاف جنگ کروں گا؟ لئن لم تنتہ وترجع الی بلادک، اگر تو باز نہ آیا اور واپس اپنے ملک میں نہ گیا، میں فوراً علی کے ساتھ صلح کر لوں گا، اپنے معاملات طے کر لوں گا، پھر میں اور حضرت علی دونوں مل کر تجھ پر حملہ کریں گے، تیرے ملک پر حملہ کریں گے، وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، اور خدا کی وسیع زمین کو تم پر تنگ کر دیں گے، وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، تیرے ملک سے اٹھا کر تمہیں باہر پھینک دیں گے۔ یہ آج بھی الفاظ البدایہ والنہایہ موجود ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آخر میں لکھا ہے فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، یہ دھمکی آمیز جواب سننے کے بعد روم کا بادشاہ خوف زدہ ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ آدھی دنیا کا حکمران ایک مسلمان صوبے کے گورنر کی دھمکی سے خوف زدہ ہوا، اس بات کو مت بھولیے۔ سیدنا معاویہ پوری ملت اسلامیہ کے ابھی امیر نہیں بنے، ابھی ایک صوبے کے گورنر ہیں، لیکن مسلمان جہاں بھی ہے، چاہے وہ پوری مملکت کا والی اور حاکم ہو یا کسی صوبے کا گورنر ہو، اگر وہ مسلمان ہے اور غیرت مند مسلمان ہے تو وہ کسی سے دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تاریخ کا حصہ بن گئی یہ بات کہ سیدنا معاویہ کی اس دھمکی نے قیصر روم کو ڈرا کر رکھ دیا، وَانْكَفَ، اور وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ صحابہ کی یہ شان ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں اتنے سخت ہوتے ہیں، پرویز مشرف کی طرح نہیں، ایک ٹیلی فون آیا تو لیٹ گیا، اور امریکیوں کے ساتھ اور مغربی کتوں کے کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر اپنے برادر اسلامی ملک جہاں اسلامی امارت قائم تھی اس پر حملہ کیا۔ یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ 57,800 حملے کیے ہیں پاکستان کی سرزمین سے۔ امارت اسلامیہ ختم ہو تو گئی وقتی طور پر،
یہ بدقسمتی صرف افغانیوں کا نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی ہے، اور سب سے بڑی بدقسمتی پاکستانیوں کی ہے۔ یہ داغ وہ داغ ہے پاکستانی کی پیشانی پر جو صبح قیامت تک نہیں صاف ہو سکے گا۔ آنے والا مورخ بھی لکھے گا کہ صدیوں کے بعد ایک نبی کے طریقے پر ایک امارت اسلامیہ قائم ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمان قوم نے بھی ساتھ دیا اور اسلامی امارت کو ختم کر دیا گیا۔ وہ تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ کسی نے کہا ملا عمر کو خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس پر، یہ اس نام کی بھی برکت تھی۔ عمر نام والا انسان غیرت مند ہوتا ہے۔ عمر اول ہو، فاروق اعظم ہو، عمر ثانی ہو، عمر بن عبدالعزیز ہو، یا عمر ثالث ملا عمر ہو، یہ سارے کے سارے غیور اور غیرت مند، دلیر اور بہادر لوگ گزرے ہیں۔ ملا عمر کہا کہ ساری دنیا سے تم ٹکر لے رہے ہو، اسامہ کو حوالے کر دو۔ اس نے کہا ہم مہمان نواز ہیں، مہمان فروش نہیں۔ اسامہ ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان فروش نہیں۔ کہ تمہاری امارت ختم کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا میں نے امارت اس لیے نہیں قائم کی گئی کہ یہاں سے میں نے مال بنانا ہے، حکومت برائے حکومت ہمارا مقصد نہیں۔ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ایک بالش زمین بھی خدا مجھے دے گا، وہاں میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کر کے چھوڑوں گا۔ جب تک میرے اللہ کو منظور ہوگا یہ اسلامی امارت قائم رہے گی، اللہ کا منظور نہیں ہوگا تو ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اس نے اپنی اس بات پر قائم رہتے ہوئے اپنی حکومت ختم کر لی، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آج بھی یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی اپنے بات کا پاس و لحاظ رکھنے والی قوم ہے تو یہ افغانی ہے اور یہ طالبان ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہمیشہ دلیر ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ مسلمان بے غیرت نہیں ہوتا، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان ڈرپوک نہیں ہوتا۔ جس انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ صحابہ کی شان ایسے ہی تھی، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ لیکن آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب ہم نے تو یہ سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ بہت دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ یہ کتاب والا جس نے آپ کو یہ لکھا، آپ نے پڑھا کہ یہ آپس میں دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اس نے کب لکھا؟ 100 سال پہلے، 200 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 1000 سال پہلے لکھا۔ 1400 سال پہلے سے تو نہیں لکھا نا، بعد میں لکھا۔ قرآن کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ اور قرآن کے اندر جو اللہ کے فیصلے ہیں اسی وقت اللہ کے علم میں آئے تھے یا اس سے پہلے سے تھے؟ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ اللہ قدیم ہے تو اللہ کی ہر صفت بھی، قرآن میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا علم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ تو اللہ کا علم بعد میں آیا یا جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کا علم ہے؟ یہ کم از کم مسجد شہداء والوں کو تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کو نہیں پتہ نا تو پھر اس کا مطلب میں نے 42 سال جھانکی مارا ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے تو اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے، اللہ کا علم بھی قدیم ہے، اور قرآن کریم میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا علم ہے۔
اللہ کے علم میں اس وقت سے تھا جب سے اللہ کی ذات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان ہوں گے۔ اس قرآن میں لکھا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ کو بعد میں پتہ چلا ان کے راضی ہونے کا، اور جب یہ آپس میں لڑنے لگے تو اللہ نے اپنی رضا کے پروانے واپس لے لیے۔ جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے اللہ کی رضا بھی ان کے لیے ہے، اور تب سے اللہ کے یہ فیصلے ہیں کہ رحماء بینہم، اللہ کا یہ پاک پیغمبر کے ساتھی جو آپس میں بڑے رحم دل اور مہربان ہیں۔ دنیا کی ہر کتاب کو جو قرآن سے ٹکرائے گی، قرآن کے مخالفت میں آئے گی، اس کو جوتی کی نوک سے اٹھا کر باہر پھینکیں گے، اس کو آگ میں پھینک دیں گے۔ قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ قرآن کو چھوڑیں گے تو نبی کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہے گا، اللہ کی ذات کا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ دنیا کے کسی کتاب کو چھوڑ دینے سے ہمارے دین ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ کتاب لکھنے والا کتنے بڑے نام والا کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑے نام والے ہیں محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، اے ایمان والو جب تمہیں ایسے بد نصیب نظر آئیں جو میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، جب تم دیکھو ایسے بد نصیبوں کو جو بدگوئی کرتے ہیں میرے ساتھیوں کے بارے میں، فقولوا، کیا فرمایا؟ فقولوا، سمجھنا نہیں، فقولوا برملا کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے بدکاروں پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کس نے فرمایا؟ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اللہ، اس کا معنی ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے ساتھیوں کے بارے میں، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی نہ کرنا۔ فمن احبہم، اس بات کو غور سے سننا اور اپنے دل میں اتارنا اور اپنے آپ کا مقام متعین کرنا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ فمن احبہم، جس نے میرے ساتھیوں سے پیار کیا، محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا اس بدنصیب کو میرے ساتھ بغض تھا، میرے ساتھ دشمنی تھی، جس کی وجہ سے میرے ساتھیوں سے دشمنی کی۔ اللہ اللہ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو میرے بعد اپنی تان کا، بدگوئی کا، دشمنی کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کی وجہ سے پیار کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا، فببغضی ابغضہم، اس بدنصیب کو میرے ساتھ بغض ہے، اس لیے میرے ساتھی بھی اچھے نہیں لگتے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو ایذا پہنچائی اس بدنصیب نے مجھے ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن آذى اللہ، جس نے اللہ کو اذیت دی، فیوشک ان یاخذہ، اللہ اس کو اپنے پکڑ میں لے لے گا۔ اسلوب بدل بدل کر اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی عظمت کو
اور ان کے مرتبہ مقام کو امت کے سامنے واضح کیا. پھر آئیے اس آیت پر، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے رحم دل تھے. اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آئندہ چل کے یہ لڑیں گے، لہذا ان کے بارے میں یہ بات ہی نہ کہوں. یہ کسی پاکستانی حکومت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ کسی کو اعتماد کے ساتھ وزیر بنا اور آگے چل کر اس نے کچھ گڑبڑ کی تو پھر اسے وزارت واپس لے لی. جن مقدس انسانوں کو اللہ نے اپنے نبی کی معیت اور صحبت کے لیے منتخب کر کے نبی کے صحبت میں پہنچا دیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی بھی پھر اللہ کے اس انتخاب کو غلط نہیں ہونے دیا. ایک صحابی کا نام آپ سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے، سیدنا خالد بن ولید، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کیا شہرت ہے ان کی شہرت کیا ہے مسلمانوں کے ہاں؟ کہ بہت بڑا جرنیل تھا، ایسا جرنیل جو کسی جنگ میں اس نے شکست نہیں کھائی، جس کو رب نے بنا ہی اس کام کے لیے تھا. اس کے باپ کا نام تھا ولید. یہ ان مشرکین میں سے ہیں جو جیسے ابو جہل ہوا، اسی ٹائپ کا آدمی تھا اس کا والد بھی. باپ اتنا بڑا دشمن اسلام اور بیٹا خالد غزوہ احد تک یہ بھی مشرک تھے. غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو عارضی سی شکست ہوئی تھی، اس شکست کے ذمہ دار یہ تھے. انہوں نے حملہ جب کیا تو سارے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. یہ اس وقت تک مشرک تھے اور مشرک فوج کے کمانڈر تھے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی جنگ کے اندر انہوں نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا. لیکن اللہ نے ان کا انتخاب کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پھر ان کے لیے جو کلمات نکلے وہ تاریخ کا حصہ ہیں. فرمایا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کو اللہ توڑے گا تو ٹوٹے گی اور کوئی نہیں توڑ سکتا. چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبھی موت، بستر پر ان کی موت واقع ہوئی، اور اس وقت فرمایا کہ میرے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے میرے جسم پر غزوات اور جنگوں کے اندر زخم لگے ہیں. میری چاہت تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن آج تبھی موت مر رہا ہوں. میں مرنا چاہتا تھا، جہاد کے اندر شہید ہونا چاہتا تھا، لیکن میرے نبی کی زبان سے میرے بارے میں یہ جملہ نکل کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور نبی کا کہا ہوا اللہ نے پورا کیا. اللہ آج مجھے توڑ رہے ہیں، یعنی موت میری تبھی آ رہی ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی انسان مجھے توڑ نہیں سکا. اس وقت ایک جملہ انہوں نے فرمایا، آج میں بستر مرگ پر تبھی موت مر رہا ہوں. دنیا بھر کے ڈرپوک اور بزدلوں کو میرا پیغام دے دو، جو جہاد سے ڈرتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، اس لیے جہاد نہیں کرتے، موت آ جائے گی. ان بد نصیبوں کو پوچھئے کہ جہاد میں نہ مرے تو ویسے بھی نہیں مرو گے، گھر میں رہو گے. فرمایا دنیا بھر کے بزدلوں کو میرا پیغام دے دو، فلا نامت اعین الجبنا، بزدلوں کی آنکھ کو کبھی سکون نہ ملے. اگر جہاد میں جانا
جہاد کرنا موت کا سبب ہوتا تو خالد بن ولید تو کئی 100 مرتبہ مر چکا ہوتا. میں نے چاہا بھی لیکن میری موت نہیں آئی، اس لیے یہ نہیں کہ شہادت کا رتبہ ان کو ملا. وہ بہت بڑے جرنیل تھے، بڑے مجاہد تھے، جن سے اللہ اور اس کے اللہ کا رسول راضی تھے، لیکن نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ نے پھر اس کی لاج رکھی ہے کہ خالد بن ولید کو دنیا کا کوئی انسان نہیں توڑ سکے گا، یہ اللہ کی تلوار ہے. اللہ جب تبھی موت ان کو دیں گے تبھی دنیا سے جائیں گے. تو اللہ نے جن لوگوں کو اپنے نبی کے لیے انتخاب کیا وہ اللہ کے انتخاب کو پھر غلط نہیں ہونے دیا. میرے دوستو، ایک بات کہتا ہوں، پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، موت میرے اور آپ کے تعاقب میں ہے. ہم جب راستے میں چلتے ہیں، جس طرح ہمارا سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، موت ساتھ ساتھ چلتی ہے. کس کی باری پہلے ہے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں، لیکن اپنے دل اور دماغ کو یہ میرے جملے سن لیں، اور آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ مسجد کے در و دیوار گواہ رہیں گے انشاءاللہ. جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے زمین کا چپا چپا گواہ رہے گا. اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے نبی کی محبت سے خالی مت کیجئے. اور نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ سچی محبت رکھیں. نبی کے ساتھیوں کے میں سے کسی ایک کے بارے میں ادنا قسم کا بغض بھی مت رکھیے، کہ حضور نے فرما دیا جو میرے صحابی، کسی ایک صحابی سے بغض رکھے گا اس بد نصیب کو میرے ساتھ بغض ہے. اور نبی کی گستاخی اور نبی کے ساتھ بغض جو ہے وہ ایمان کو باقی نہیں رہنے دیتا. ایسا انسان ایمان سے محروم ہو کر مرے گا. نبی کی ذات تو بہت اونچی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص کا جنازہ آیا، حدیث میں ہے، رسول اللہ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. مسلمان کہلاتا تھا. ظاہر ہے کہ نبی کے پاس جنازہ پڑھانے کے لیے وہی شخص لایا جائے گا نا، کسی مشرک اور کافر کو تو نہیں لائیں گے. حضور نے انکار فرما دیا. عرض کیا یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. ایک اور بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں. ہمیشہ مجھے یہ وقت کی تنگ دامنی کی شکایت ہی رہی ہے. بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کچھ نہیں کہہ پاتا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے اور مدینہ منورہ کی تاریخ جس نے بھی لکھی ہے، وفا الوفا حدیث کی تاریخ کی کتاب مدینہ طیبہ کی تاریخ پر لکھی کہ بڑے معتبر عالم نے لکھی. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا اور بے شمار کتابوں میں. آپ میں سے کسی نے بھی مکہ معظمہ کی اور مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھی ہوگی تو اس کے اندر یہ واقعہ ضرور لکھا ہوگا. پہلے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک امیر تھا، مدینہ کا انتظام کرنے والا، یا آج کی زبان میں گورنر کہہ لیجئے. ملک شام حلب کا علاقہ، وہاں کے کچھ لوگوں نے بہت ساری رشوت دے کر، پیسے مال تحائف دے کر اس شخص کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ہم نے ابو بکر و عمر کی میتیں یہاں سے نکال کر لے جانی ہیں. ظاہر بات ہے کہ مدینہ کا جو والی ہوگا، گورنر ہوگا، اس کو رشوت دیے بغیر یا قائل کیے بغیر کیسے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے؟ مسجد نبی کا جو ایک خادم خاص تھا شیخ سعد کے ساتھ، اس نے یہ بات لکھی ہے، اس کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی. جب وہ امیر راضی ہو گیا تو اس نے مسجد نبی کے خادم کو پیغام بھیجا بلا کر کہ آج رات کو کچھ لوگ آئیں گے، ان کے لیے دروازہ کھول دینا مسجد کا، اور وہ جو کچھ کریں رکاوٹ نہیں ڈالنی. اس نے تحقیق کی یہ کیا معاملہ ہے. اس کے ایک ساتھی نے جو امیر کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، اس نے ساری صورتحال بتا دی کہ اس طرح
ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں کھود کر ان کی میت نکال کر لے جانے کا پروگرام. جب اس کو پتہ چلا تو اتنا صدمہ ہو کہ سارا دن روضہ اطہر کے پاس جا کر روتا رہا کہ مسجد نبی کا خادم تھا، کر کچھ نہیں سکتا تھا. چنانچہ حسب پروگرام رات کے وقت کچھ لوگ آئے. جب سب لوگ چلے گئے، مسجد نبی کے دروازے بند ہو گئے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، سو گئے. کچھ لوگ آئے، دروازہ کھلوایا گیا. ان کے ہاتھوں میں کدال ہیں، پھاوڑے ہیں، بیلچے ہیں، زمین کھودنے کے آلات ہیں. 40 کے لگ بھگ آدمی ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آدمی گنا، پورے 40 آدمی تھے. اور وہ وہاں سے باب السلام سے داخل ہو کر روضہ اطہر کی طرف جانے لگے. ابھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، مجھے بھی اللہ نے توفیق، اللہ سب کو، ہر مسلمان کو وہاں جانے کی اور وہاں ساتھ حاصل کی توفیق نصیب فرمائے. ممبر کے پاس پہنچنے نہیں پائے تھے، یکا یک زمین پھٹی اور سارے کے سارے زمین نگل گئی اور زمین پھر آپس میں جڑ گئی. آج بھی اس جگہ قالینیں ہٹائی جائیں، وہاں کے خدام سے آپ رابطہ کریں کہ یہاں ایک نشان ہے، تو وہاں باقاعدہ وہ نشان لگا جہاں سے زمین پھٹی تھی، وہ نشان لگا دیا گیا. قالینیں ہٹیں تو نشان نظر آتا ہے. اب وہ گورنر رشوت خور بد نصیب جو ہے وہ انتظار میں تھا کہ ابھی کو مجھے اطلاع دیں گے. اس نے پھر خادم خاص کو بلا کر کہا کہ بھئی وہ لوگ آئے تھے. انہوں نے کہا جہاں آئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے آئیں آ کر دیکھ لیں. سارا منظر بیان کیا. صحابہ کے دشمن کو خدا بند قدوس کبھی بھی ذلیل کیے بغیر نہیں چھوڑتا، یہ یاد رکھیں. اللہ کے ذلیل کرنے کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تھانے دار یا پولیس کے سپاہی کی طرح اللہ سزا نہیں دیا کرتے کہ ڈنڈے مارتے رہیں. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے اس کے پکڑنے کا انداز جدا جدا ہوتے ہیں. قوم عاد کو کیسے پکڑا، سمودیوں کو اللہ نے کیسے پکڑا، نوح علیہ السلام کی قوم کو کیسے پکڑا، لوطیوں کو اللہ نے کیسے عذاب میں مبتلا کیا، یہ اللہ کے پکڑنے کا انداز جدا جدا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی کا دشمن دنیا میں کامیاب ہو کر گزرا ہو یا نبی کے ساتھیوں کے دشمن کامیاب ہو کر گزرا ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر 100% رسول اللہ کی محبت ڈالے اور اس محبت کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے اندر بھی جاری ساری رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت.